چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان بہت جلد رہا ہونے والے ہیں، اور جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں نون لیگ کے اندر ایک کھلبلی مچ چکی ہے۔ نون لیگ کے اہم رہنما جن میں خواجہ آصف، عظمہ بخاری شامل ہیں، انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، میڈیا ٹاک بھی کی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان پر، پاکستان تحریک انصاف پر کچھ الزامات لگائے ہیں۔ خواجہ آصف کی پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ کیجیے، اس کے اوپر پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کی سب سے بڑی ریاست جو ہے ان کے فارمر پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے، پھر آپ کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، تو یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سافٹ آف دیم، لیکن اسرائیلی اثاثہ کیسے بن گئے اور وہ اثاثہ پاکستان کی نیوکلیر قوت کو سرنگوں کے لیے کرنے کے لیے کیسے استعمال ہوگا؟ دیکھیں اثاثہ جب یہ یہاں پہ ان کو وہ لوگ ان کی کھلی حمایت کر رہے ہوں، ان کی جو ہے ریلیز کے لیے لوازمات پورے کر رہے ہوں، چاہے زبانی ہوں یا ادروائز ہوں یا پریشر بھی تو اسی میں شامل ہے نا، تو کیا کوئڈ پرو کو نہیں ہوگا؟ کوئی مفت نہیں کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز جو ہے، کوئی بات مفت نہیں کرتے، اٹس آلویز اے کوئڈ پرو کو۔ ان کی دو ہی ڈیمانڈ ہے، ایک میزائل اور دوسرا اور تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ واٹ ول ہی گیو ان ریٹرن؟ اگر یہ ساری ان کی سازش خدا نخواستہ کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ حاکم بن جاتا ہے اس ملک کا، پھر تو جی آپ نے خواجہ آصف کی ویڈیو سنی جس میں ان کا اشارہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہودی ایجنٹ ہے۔ یہی خواجہ آصف جب امریکہ میں آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر میڈیا سے بات کر تو یہ کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ طالبان خان ہے، ان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں، بہت زیادہ اسلامی ہیں، ہم لبرل ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ اچھی تعلق چل سکتا ہے۔ لیکن جب یہی خواجہ آصف پاکستان میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں، ان کا خاندان کہتے ہیں کہ کیونکہ تعلق جو ہے جمائمہ خان سے ہے اور وہ یہودی ہیں ان کی فیملی، تو ان کا مین پرپز ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، میزائل پروگرام بند کیے جائیں، جو کہ ان کی اصل چہرہ قوم نے دیکھ چکے پچھلے 2.5 سال میں کہ کون لوگ ہیں، کیسے آئے ہیں، اور قوم اب سب جان چکی ہے۔ دوسری طرف عظمہ بخاری جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس میں رہا ہوئے ہیں، جو اپنی آلموسٹ سزائیں پوری کر چکی تھی، کچھ کے 2 ماہ کچھ کے 3 ماہ رہتے تھے، ان کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اس میں نون لیگ کا کہنا ہے کہ اگر ان لوگوں کو معاف کیا گیا تو 9 مئی کے ملک کے اندر واقعات دوبارہ ہوں گے۔ آپ عظمہ بخاری کی ویڈیو ملاحظہ کیجیے، پھر بات کرتے ہیں۔ کسی نے کبھی معذرت کی ہے؟ ایون معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو، اس نے معذرت کی ہے، کبھی وہ نادم ہوا ہے، کبھی وہ شرمندہ ہوا ہے اپنے اعمال پہ؟ نہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ دنیا میں زندگی میں کیے ہیں، وہ کبھی کسی پہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور اگر جو ہے وہ اس طرح کے بلوائیوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے اگر ایک مطلب ریلیف ملے گا تو پھر سوری، پھر 9 مئی ملک میں بار بار ہوگا، یہ آپ دیکھیں اس میں عظمہ بخاری پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلوائی اور اس قسم کے الفاظ یوز کر رہے ہیں، جب ان کے خلاف کوئی ایسے الفاظ یوز کیے جائیں تو ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہ خود کچھ بھی بول دیں کوئی پرواہ نہیں، میڈیا بھی اس پہ خاموش رہتا ہے۔ یہ الفاظ اگر عمران خان نے یوز کیے ہوتے تو 3 مہینے تک اس بات کی خبر چلنی تھی کہ عمران خان نے یہ الفاظ یوز کر لیے ہیں۔ بہرحال نون لیگ کے اندر یہ تشویش چل رہی ہے کہ شاید اگر ان کی مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے دن پورے ہو جائیں گے، جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں عظمہ بخاری۔ اس کے ساتھ ساتھ نظم سیٹھی صاحب کی بھی ایک ویڈیو آ رہی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں، پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحب نے تو اس وقت تو بات نہیں کی جب یہ ہوا، بات تو آج کی ہے نا، کام تو کل ہو گیا تھا، اب کیوں ہوا یہ؟ اور وہ ہوا اسی لیے بیکاز وہ صاحب جو بچے نکالے گئے، جو فری کیے گئے، وہ کسی کے 4 مہینے رہ گئے تھے، کسی کے 6 رہ گئے تھے، کسی کے 3 رہ گئے تھے۔ ان سے کل میں نے اپنے پروگرام میں آپ سے کہا کہ انہوں نے جو پٹیشنز دائر کی ہیں، مرسی پٹیشنز، وہ بھی اتفاق سے ہوئی ہیں، وہ بھی ایک ملی بھگت سے ہوئی ہیں، کہ ایسے نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی سے اپنی پارٹی سے نہ پوچھا ہو کہ جی ہم یہ مرسی پٹیشنز دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ اب ہونے جا رہا ہے، آپ کو کہیں گے مرسی پٹیشن، آپ سب سائن کر دیجیے گا، کیونکہ یہ دونوں سائڈز نے ایگری کیا تھا۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ جو عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس تھی یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو پیغام دی ہے کہ ہمارے جو مطالبات چل رہے ہیں اس میں ہم حالات نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قسم کے بیانات اگر آپ دیں گے جو آپ کے ورکرز رہا کے آ رہے ہیں تو پھر ہمارے ڈیل جو ہے وہ کرنا مشکل ہو جائے گی۔ اب ڈیل کی جو بات چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان اپنے بنیادی موقف پہ تو قائم ہیں کہ ان کو سیاست میں جو جائز طریقہ ہے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کرنے دیں، ہر ادارہ اپنا کام کرے، اور ان کو ڈیل ڈائریکٹلی کوئی نہیں چاہیے، عدالتوں کو آزاد چھوڑ دیں، عدالتیں خود فیصلہ کر لیں گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غزہ کی۔ اسرائیل اپنے ارد گرد کے علاقوں پہ بمباری اور ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، جس میں غزہ شامل ہے، لیبنان شامل ہے، شام شامل ہے،
تو غزہ میں پچھلے 2 دن کے اندر اندر اسرائیل نے کوئی 34 کے قریب ایئر اسٹرائک کی جس میں 150 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 2 جرنلسٹ بھی شامل تھے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ مزید ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، علاقے خالی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس کی حماس کے ساتھ 60 دن کا معاہدہ بھی ہوا ہے جنگ بندی کا۔ اب وہ براہ راست اگر حماس پہ حملہ نہیں کر رہا لیکن لوگوں پر کیمپس پر حملہ کر رہے ہیں۔ عالمی میڈیا، تمام اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اسرائیل کو بات کرنے سے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ نہ عالمی میڈیا اس پہ بول رہی ہے، UN خاموش بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ لیبنان پہ بھی اس نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں اور ان کے اخبارات میں یہ باتیں آئی کہ آنے والے دنوں میں مزید ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہیں۔ لیبنان کی طرف سے اب تک کوئی جانی نقصان ہونے کی خبر نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شام پر جو اسٹرائکس کی ہیں وہ ایک سائنٹیفک سینٹر تھا جس کے اوپر اسرائیلی فورسز نے اٹیک کیا ہے اور اسرائیلی فورسز نے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ایئر اسٹرائکس کریں گے۔ اس وقت اسرائیلی فورسز کچھ شام کے علاقے میں موجود ہیں اور جنگ بندی کی وجہ سے ان کو وہاں سے وڈرا کرنا تھا، لیکن وہ وڈرا نہیں کر رہی اپنی فورسز۔ ان کا کہنا تھا جب تک حماس کے ساتھ ہمارے 60 دن کے جو سیز فائر ہوئے وہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی بھی اپنی فورسز وڈرا نہیں کریں گے۔ اسرائیل اس وقت بالکل آپس سے باہر ہوا ہوا ہے، کسی کی کنٹرول میں نہیں آ رہا اور عالمی میڈیا نہ اسلامی ممالک کو اس قسم کے اقدامات لے رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے۔ تو مزید ہم آپ سے بات کریں گے کل، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔